السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 54 پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ واعظ اور جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، انکم یقیناً تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل معبود ٹھہرا کر بچڑے کو، فتوبو پس توبہ کرو تم، الی بارئکم اپنے خالق کے حضور، فاقتلوا لہٰذا قتل کرو تم، انفسکم اپنی جانوں کو، ذالکم یہی ہے، خیر لکم بہتر تمہارے حق میں، عند بارئکم تمہارے خالق کے نزدیک، فتابا سو توبہ قبول کر لی اللہ نے، علیکم تمہاری، انہ ہوا بے شک وہی تو ہے، التواب بڑا معاف کرنے والا، الرحیم اور رحم کرنے والا۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نعمت لیے ہوئے پلٹے تو اس نے اپنی قوم سے کہا، اے لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یعنی کہ بنی اسرائیل کو کیسے محبت اور پیار سے پکارا، اے میری قوم۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اپنی قوم کو کتنے پیار سے بلاتے ہیں، اے میری قوم۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جب ہم تبلیغ یعنی اسلام کی دعوت دیں تو پیار اور محبت لازم ہے، ورنہ کوئی ہماری بات نہیں سنے گا۔ جس کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ جب تک آپ سے مانوس نہیں ہوگا بات نہیں سنے گا۔ پیار سے مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، انہیں ان کی غلطی سے بھی آگاہ کر رہے ہیں۔ پیار کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسے اس کی غلطی نہ بتائی جائے، تو مبلغ یعنی تبلیغ کرنے والے پر لازم ہے غلطی بتانا، ورنہ وہ غلطی کیسے سدھارے گا کہ تم نے غلطی کی ہے۔ انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کیا ظلم کیا تھا؟ باتخاذکم العجل بچڑے کو خدا بنا کر ظلم کیا۔ ان شرک لظلم عظیم بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ فتوبوا الی بارئکم تو اب کیا کرنا ہے؟ شرک تو کر بیٹھے، غلطی تو ہوگی، اب سدھارنا بھی ضروری ہے، بس اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، کیونکہ اتنا بڑا شرک جس خالق نے پیدا کیا اس کے خلاف خدا بنا ڈالا۔ فاقتلوا انفسکم اس بڑے گناہ کا کفارہ کیا ہے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اپنی جانوں کو قتل کرنے سے مراد خودکشی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، کہ بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، ماں بیٹے کو، رشتہ داروں کو آپس میں ایک دوسرے کو مارے۔ تو جب ایسا ہونے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے آگے فریادیں کرنے لگے کہ اے میرے رب، میری قوم ختم ہو جائے گی۔ تو کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ پلٹے اور جو اسلحہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ گر گیا۔ جو بچڑا انہوں نے بنایا تھا اس کو بھی ریزہ ریزہ کر کے جلا دوں گا اور پھر پانی میں بہا دوں گا۔ بچڑے کو تو ریزہ ریزہ کر کے توڑ کر پانی میں بہا دیا گیا۔ ان کی توبہ کے لیے قرآن میں جو الفاظ ہیں بالکل واضح ہیں، یہ کسی بت کے لیے نہیں تھے۔ انفسکم، انفس نفس کی جمع ہے، نفس جان کو کہتے ہیں، بت میں تو جان نہیں ہوتی نا۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، توبہ کے لیے یہ کرنا ہوگا۔ فتاب علیکم تو وہ مہربان ہوا تم پر۔ یہاں اللہ کے حکم سے ہی قتل کرنا تھا،
کیونکہ بعض دفعہ ہمارا جرم اتنا بڑا ہوتا ہے کہ کفارہ دینا پڑتا ہے۔ تو اپنے پیاروں کو قتل کرنے کا کفارہ مانگا گیا۔ یہ ان کے لیے بڑی آزمائش تھی، اپنے پیاروں کو قتل کرنا، کیونکہ جرم بڑا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو مجرم تھے انہیں قتل کیا گیا، جو بچ گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں وہ ایک طرف تھے، جو مجرم تھے انہوں نے ہی ایک دوسرے کو مارنا تھا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ توبہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب نیت خالص ہو، گناہ چھوڑ دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لے، جو غلطی کی ہے اس کا ازالہ کر لے، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے دے دے۔ توبہ قبول ہوتی ہے موت کا فرشتہ دیکھنے سے پہلے تک، یہ نہیں کہ ملک الموت آ جائے، جان لینے کے لیے سر پر کھڑا ہو تو توبہ کر لے، ایسی توبہ قبول نہ ہوگی۔ فرعون نے بھی توبہ کی تھی، جب موت سامنے تھی تو کہا انا من المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں۔ اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض گناہ بہت بڑا ظلم ہوتے ہیں، اور ظلم کا پھر بدلہ انسان کو دینا ہوتا ہے کفارے کی صورت میں، اور کفارہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے کفارہ قتل نفس تھا، لیکن ہمارے لیے مختلف گناہوں کا کفارہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ اگر کوئی قسم کھا لے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اگر کوئی روزہ توڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یہ ہم آہستہ آہستہ آگے قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔